الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیو دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ قاف کی ایک آیت کریمہ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہمیں زبان کے استعمال میں احتیاط برتنے کا حکم دیتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات کا ذریعہ اور سبب دریافت کیا، تو آپ علیہ السلام نے مجھے 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ ان 3 باتوں کو لازم پکڑو، ان پر عمل کرو، یہ تمہیں نجات دلائے گی۔ تو ترمذی شریف کی یہ جو حدیث ہے، اس میں جو صحابی رسول ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، گزارش کی کہ اللہ کے رسول مجھے بتلائیے کہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، یعنی نجات کا سبب مجھے بتلائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے سوال کے جواب میں 3 چیزیں ارشاد فرمائی، 3 باتوں کو نجات کا جو ہے سبب بتلایا۔ تو اس میں پہلے نمبر پر ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے، یعنی اپنے گھر کو لازم پکڑو، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ تو جو سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے زبان کو قابو میں رکھنا، ٹھیک ہے، یعنی اپنی زبان کو ایسی چیزوں سے، ایسی باتوں سے پاک صاف رکھو جن باتوں میں کوئی خیر اور بھلائی نہ ہو، لایانی گفتگو سے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھو، لایانی گفتگو سے اپنے زبان کو بند رکھو۔ اور دوسری نصیحت جو فرمائی وہ یہ کہ اپنے گھر کو لازم پکڑنا، یعنی بری مجلس اور بری لوگوں کی صحبت، اس میں بیٹھنے کے بجائے یکسوئی کے ساتھ اپنے گھر میں رہا کرو، اور اپنے گھر میں رہنے کو اپنے لیے غنیمت یہ جانو، اور اس لیے کہ یکسوئی کے ساتھ گھر میں رہنا انسان بہت سارے فتنوں، فسادات اور برائیوں سے جو ہے محفوظ رہتا ہے، تو یہ بھی نجات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور حدیث پاک کے تیسرے جملے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خطاؤں پر، اپنی گناہوں پر اللہ کے حضور شرمسار ہو کر، گڑ گڑا کر جو ہے آنسو بہایا کرو، اور یہ آنسو کے قطرے اللہ جل جلالہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ ندامت کے آنسو اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی صورت ہی بنا لیں۔ تو یہ جو پہلی نصیحت ہے زبان کو قابو میں رکھنا، اس کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ دیکھو یہ جو انسانی اعضاء ہے نا، ان میں سے جو زبان ہے، زبان اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ، اس لیے علماء نے اسے 2 دھاری تلوار قرار دیا ہے، یہ حق میں بھی چلتی ہے اور باطل میں بھی۔ تو انسان کی زبان آپ کو پتہ ہے زندوں پر بھی چلتی ہے اور کبھی کبھی مردوں کو بھی نہیں بخشتی، اس لیے انسان جو بول اپنی زبان سے جو ہے نکالے تو سوچ سمجھ کر نکالے، اور ساتھ ساتھ اپنی گفتگو کے بارے میں یہ بھی جو ہے سوچے کہ میرا کہا ہوا سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور مجھے ہر بول کا حساب دینا ہوگا۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کیا میں اس کا حساب دے سکوں گا؟ قرآن کریم کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہے سورہ قاف، اس کے اندر یہی ہے نا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کی زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکلتا کہ جس کے لکھنے کے لیے فرشتے جو ہے مقرر نہ کیے ہو۔ اللہ رب العزت نے دائیں بائیں فرشتے مقرر کی ہے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی گفتگو میں، گپ شپ میں، مذاق،
ہنسی میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ زبان سے غلط بول نکل جائے تو بندہ اللہ کے حضور صدق دل سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اپنے کو فضولیات سے محفوظ رکھنے کی وہ کوشش کرے۔ دیکھو ہمارے بزرگ جو گزرے ہیں کیسے کیسے جو ہے وہ احتیاط کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے انسان گزرے ہیں، اپنے وقت کے عظیم محدث اور عالم تھے، ان کی دین پر استقامت بے مثل تھی، وقت کی تمام طاقتیں انہیں ان کی دینی موقف سے پیچھے نہیں ہٹا سکے۔ ان کا جو ہے صبر بعد میں آنے والوں کے لیے ایک مثال بنا۔ ان کے بارے میں سورہ کاف کی آیت کے تحت یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے تلاوت کی ہے، مفسرین نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں بیمار تھے۔ عام طور پر بیماری میں انسان جو ہے فریاد کرتا ہے تو اس میں جو ہے آواز نکلتی ہے منہ سے، جیسے ہم آہ آہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فریاد کر رہے تھے تو ایک اور بزرگ تھے جس کا نام ہے حضرت طاؤس رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے بزرگ بھی ہے، محدث بھی ہے، وہ بھی قریب تشریف فرماتے۔ تو انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت یکتب الملک کل شیء حتی الانین، کہ فرشتے تو زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ لکھتے ہیں، حتی الانین، یہاں تک کہ یہ جو مریض فریاد کرتے ہیں نا آہ آہ اس طرح، یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو دیکھو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جب یہ بات سنی تو لکھا ہے اس کے بارے میں کہ فلم یا ان احمد حتی مات رحمہ اللہ، کہ امام احمد رحمہ اللہ اس نے کراہنا یہ فریاد کرنا ختم کر دی یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، اس سے اندازہ لگائے کہ یہ حضرات اپنی زبان کے معاملے میں کتنی احتیاط جو ہے کرتے تھے، مباح باتیں بھی بلا ضرورت اپنی زبان سے نہیں نکالتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیماری اور مرض کی وجہ سے یہ جو فریاد کرنا ہے یہ بھی ختم کر دیا کہ کہیں اس پر قیامت کے دن مجھ سے پوچھا نہ جائے۔